ڈاکٹر صاحب آثار قیامت پہ بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. سحری میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ آثار علامات تین طرح کے ہیں. ایک تو یہ کہ جو قیامت سے بہت دور ہیں وہ آثار، وہ علامات، اور دوسری جو درمیانی جو دوری ہے قیامت سے وہ علامات، اور تیسری قرب قیامت کی خاص نشانیاں، بڑی بڑی نشانی بتائی گئیں، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتنہ دجال کا ذکر کیا. درست. ٹھیک ہے نا. دجال وہ شخص ہوگا جس کو ایسی خرق عادات اور ایسی یوں کہہ لیجیے کہ سپر ہیومن لائک اس کو چیزیں دی جائیں گی کہ ہر آدمی اس سے انسپائر ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. پہلے وہ دعویٰ کرے گا کہ مسیح ہوں، پھر مسیح دجال ہو جائے گا. اور معاملہ یہ کہ اس کی شباہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ بالکل کانا ہوگا، اور آنکھ یہاں پر نہیں بلکہ ماتھے کے بیچ میں اس کی آنکھ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہوگا، ایک ہاتھ میں سمندر ہوگا، جس کو چاہے گا جلا کر راکھ کر دے گا، جس کو چاہے گا بارشیں برسا دے گا. ٹھیک ہے نا. اور جہاں کہے گا آنن فانن، لہذا حضور نے استعارہ استعمال کیا، وہ حمار پر ہوگا، گدھے پر. ٹھیک ہے نا. اس کی سواری کا عالم یہ ہوگا پلک جھپکنے میں شرق تا غرب پہنچ جائے گا وہ. تو ڈیفینیٹلی کوئی ایسا یقینی طور پر کوئی ایسی سواری ہوگی جو کہ اس وقت آئے کہ جس کے اندر انسان فیکس مشین کی طرح ادھر بٹن دبائے ادھر پہنچ گیا. ہولوگرام تو آ ہی گیا ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہاں رکے گا. ٹیلی پورٹیشن ایک چیز ہوتی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت سارے مالیکیول سے مل کے بنتے ہیں. یہ مالیکیولز جو ہوتے ہیں جب ان کو ایک خاص مخصوص رفتار کے ذریعے ٹریول کیا جاتا ہے تو یہ اگر آپ نے اسٹار ٹریک دیکھی ہو یا وویجر دیکھی ہو تو اس میں ایک ٹرم یوز کرتے تھے انرجائز. وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال کے ادھر ظاہر کر دیتے تھے. آپ کی پوری باڈی جو تھی وہ چھوٹے چھوٹے، یہ جو روشنی جسے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو باہر کی روشنی ہے، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے اندر ٹریول کرتی ہے. ان پیکٹس کو کہتے ہیں فوٹونز، جن کے اندر یہ ٹریول کرتی ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کے وہاں ظاہر کر دیا جائے اور یہ پلک جھپکتے ہی ہو جاتا ہے، آن کی آن میں ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اس پہ کام چل رہا ہے. ول دس ٹیکنالوجی بی اویلیبل؟ آئی ایم ویری شیور ود ان 40 to 50 years آپ ایئر پلینز دیکھنا ختم کر دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہائپر لوپس تو اب آ گئے ہیں. نیوم سٹی سعودی عرب کے اندر بن رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نیوم سٹی کے اندر کیا ہوگا؟ فرکشن لیس سٹی ہے وہ، فرکشن لیس، نو ایمیشنز واٹس ایور، ایبسلیوٹلی نو ایمیشنز. تو چیزیں بہت تیزی سے، بہت ریپڈ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہے اڑنے والی گاڑیاں آج سے 10 سال کے بعد بہت پریولنٹ ہو جائیں گی. ڈرونز کے ذریعے اب آپ کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ٹیکنالوجی چینج ہوئے گی. کنٹینیو کیجئے. بالکل یہ ٹیکنالوجی پاسبل ہے. آپ نے بہت اچھا بیان کیا. ایک جو آپ نے بیان کیا ٹیکنالوجی انکریز کری، ایک وہ تاثر بھی بالکل ایسا ہوگا. اور آج کل تو وہ کیا ہے، مینونائٹس یا کیا ہے وہ ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا ایسا ہوگا تیسری جنگ عظیم ہوگی، اور تیسری جنگ عظیم کے بعد انسان دوبارہ پھر وہ غاروں کے دور میں چلے جائے. اللہ محفوظ رکھے، یہ بھی ممکن ہے. لہٰذا وہ اس کے پاس ایسی طاقتیں اللہ عطا فرمائے گا من جانب اللہ ہوں گی، اس لیے کہ خیر کا خالق بھی اللہ، شر کا اللہ. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد وہ ایک شخص کو مارے گا، اسے پھر زندہ کر دے گا، اسے یہ طاقت بھی دی جائے گی. تو بہت سارے لوگوں کو بہکانے کا سبب بنے گا. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو دنیا میں ظہور فرمائے گا. آپ آئیں گے اور آپ دجال وقت کا مقابلہ کریں گے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ قافلہ خراساں سے جو ہے وہ قافلے جائیں گے، اور ٹرکی جو ہے وہ دوبارہ اس پر غلبہ کریں گے. اور پھر چلتے چلتے آپ کا مقام جو ہے شام کی طرف آئے. شام جو ہے از دا فیلڈ آف دا بیٹل آن دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے نا. شام وہ مرکز ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل انسان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں. لیکن توکل سے پہلے اللہ نے توسل کی بھی تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے نا. اب توسل کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے یہ استعداد دے دی ہے پہلے سے کہ آپ کو اللہ نے، اب یہ بتائیے دنیا کے سارے جانور جمع ہو جائیں تو انسان کو پا سکتے ہیں؟ انسان کے مقام کو نہیں پا سکتے نا. وہ ہے عقل انسانی. تو عقل کی جو دولت دی اللہ نے، تو اس کی وجہ سے انسان سوچتا ہے، تفکر، تعقل، تدبر کرتا ہے، اپنے کام کاج کرتا ہے. یہ توسل ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے. ہاں توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر.
اس کو میں اس حدیث مبارک سے بیان کروں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے. حضور نے پوچھا کہ کس پر آئے ہو؟ کہا اونٹنی پر. کہا باندھ دیا؟ کہا نہیں، اللہ کے توکل کر کے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر باندھو، تمہارا جو کام اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کر کے اس کو باندھو، باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دو. بالکل صحیح. اپنے حصے کا کام کیے بغیر، یاد رکھیے اگر آپ دعا مانگیں گے تو یقینی طور پر اللہ یہ پوچھے گا اپنے حصے کا تو کام کرو. تو یقیناً اپنے کام پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ رب کی دعا پر ہی کرنا ہے، لیکن اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. ورنہ تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی نا. مطلب آپ کو تو کام کرنا ہے، ہر صورت کے اندر کام کرنا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عملی زندگی، عملی تعلیم پر ہے. لکھی لکھائی کوئی تعلیم نہیں دی. حضور نے جتنا فرمایا اس سے زیادہ خود کر کے دکھایا. کوئی شک نہیں.